بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم توبہ اور استغفار کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں آپ کے سامنے اسلامی تعلیمات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ توبہ اور استغفار ایک ایسا عمل ہے جس سے رب ذوالجلال کی قربت اور رب ذوالجلال کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ توبہ اور استغفار کا معنی کیا ہے؟ توبہ اور استغفار کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، معافی مانگنا، جبکہ توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اعتراف جرم کے ساتھ اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور اگر ممکن ہو تو اپنے گناہوں کی تلافی کی کوشش بھی کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی، توبہ مانگنا اور آئندہ یہ کام نہ کرنا استغفار کہلاتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں استغفار کو سب سے بہترین دعا قرار دیا گیا ہے۔ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے بندے کو بہت پسند فرماتا ہے، اور کسی انسان کو اپنی گمشدہ سواری ساز و سامان کے ساتھ واپس ملنے کی خوشی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو استغفار کی دعا پسند ہے۔ توبہ اور استغفار کرنے سے دلوں کے زنگ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک لوہی کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کی جلا یعنی صفائی استغفار کرنا ہے۔ مجمع الزوائد رقم الحدیث 17575۔ پریشانیوں اور تنگ دستی سے نجات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ اور استغفار کو لازم کر لے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر دعا کے وقت، ہر نماز کے بعد، ہر نیک عمل کے بعد، ہر دعا کے اندر وہ توبہ اور استغفار کو لازم کر لے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب کمن لا ذنب لہ، کہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے، ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ توبہ اور استغفار کے لیے لازم یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے، اور ایسی توبہ کرے کہ جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہونا چاہیے۔ اس کو سچی توبہ کہتے ہیں۔ گناہ ہو جائے انسان سے تو اس پر اظہار شرمندگی کرے، اظہار ندامت کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے، تو اللہ کریم بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کی دعا مانگا کرتے تھے۔